وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب غار کا وہ عمل جو آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو، الجھن کو دور کر دے گا۔ بخاری شریف کے اندر 3 بندوں کا واقعہ موجود ہے۔ وہ ایک جگہ جا رہے تھے، غار میں وہ رکے تو ایک بڑی چٹان آئی اور غار کے دہانے کو، دروازے کو اس نے بند کر دیا۔ اب وہ چٹان اوپر سے گری تھی اور اس نے غار کو جب بند کر دیا تو یہ اندر پھنس گئے۔ اب نہ باہر نکل سکتے تھے، نہ اس کو ہٹا سکتے تھے، نہ کسی کو بتا سکتے تھے، نہ کوئی قریب میں قبیلہ تھا، نہ کوئی لوگ تھے، نہ کوئی بستی تھی۔ اب یہ 3 وہاں پہ بند ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو موت نظر آنے لگی۔ نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی معاونت کرنے والا، اور اتنی بڑی چٹان کو وہ کیسے ہٹائیں؟ زور اتنا نہیں، طاقت اتنی نہیں، کوئی آلات پاس نہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا مرنا تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے بھوک سے، اس طرح اندر رو رو کے، سسک کے پیاسا، لیکن ہم پہلے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ ہم تینوں میں سے ایک بندہ باری باری اللہ کے سامنے اپنے کوئی زندگی میں ایک نیک عمل ہو اس کو پیش کرے وسیلہ کے طور پہ، اللہ اس کی برکت سے شاید ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ اب ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے پوری زندگی پہ غور کیا، اسے اتنی 50 سالہ زندگی میں صرف ایک کام ایسا ملا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے خالص تھا۔ اس نے اس کو پیش کیا دعا میں، جیسے اس نے کہا اے اللہ بس میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام تیری رضا کے لیے 100% خالص نہیں، اگر تیرے ہاں یہ خالص ہے تو تو ہمیں نجات دے دے۔ جیسے اس نے یہ کہا تو ایک دم چٹان کھسک گئی تھوڑی سی، اور اتنی کھسکی کہ باہر سے ہوا آنی شروع ہو گئی۔ پھر دوسرا بندہ نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رو کے کہنے لگا، وہ لمحہ رونے کا تھا کیونکہ بالکل ختم ہو رہے تھے، وہ موت سامنے تھی۔ جیسے ہوائی جہاز ایک دم ہچکولے کھاتا ہے تو پھر سارے بھول جاتے ہیں دائیں بائیں کی باتیں، صرف کہتے ہیں اللہ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی وہی وقت تھا۔ تو اس نے بھی کہا یا اللہ میں نے اتنے 70 سال کی زندگی میں گناہ بھی کیے، نیکیاں بھی کی، لیکن صرف ایک مجھے لگتا ہے میری نیکی بہت اچھی ہے، تو اس کی برکت سے اگر وہ تجھے پسند ہے تو میری اس سے نجات دے دے۔ اتنا رویا اس نے، یہ جملہ کہا کہ ایک دم چٹان اور تھوڑی کھسک گئی اور اتنا رستہ ہو گیا کہ ہاتھ باہر جا سکے، لیکن بندہ نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے رو رو کے دعا کی۔ اس نے کہا اللہ میں کسی نیکی کا نہیں کہتا کہ میرا وہ قبولیت والی ہے یا تو خوش ہوا ہوگا اس سے، اس میں دکھلاوا، ریاکاری، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات ہے۔ اس نے کہا کہ میری یہ نیکی ہے، وہ اپنی نیکی اس نے پیش کی، اور یہ نیکی اگر تیری بارگاہ میں واقعی عزت والی ہے کہ مجھے ایک عورت نے غلط کام کے لیے بلایا، لیکن قدرت ہوتے ہوئے، موقع ہوتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا، تو میرے پاس موقع بھی تھا، اسباب بھی تھے، ماحول بھی تھا، لیکن میں تیری وجہ سے ڈر گیا، تیری ذات سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ اگر تیرے ہاں قبول ہے تو تو مجھے اس سے نجات دے دے، اس پتھر سے، چٹان سے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا تو چٹان ایک دم کھسک گئی اپنی جگہ سے اور بندہ باہر نکلنے کا رستہ بن گیا۔ تینوں آدمی وہاں سے باہر نکلے اور چل دیے آگے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی زندگی میں ایسی کیا کرے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ کی زندگی میں بہت سی نیکیاں آپ نے کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، جو آپ اللہ کو وسیلہ جب پریشان ہوں، غمگین ہوں، دکھ میں ہوں، اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اللہ کے سامنے یوں وسیلہ پیش کر سکیں یا اللہ اگر یہ نیکی تجھے میری 100% لگتی ہے کہ تیرے لیے ہے تو تو میری اس پریشانی سے نجات کر دے۔ آپ دیکھیے گا اللہ آپ کو نجات دے دے گا، جیسے اصحاب غار کو اللہ نے، بخاری کے اندر ہے کہ اس چٹان سے، اس غار سے نجات دی۔ میں اکثر یہ بات تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بہت سے اللہ کام لے رہا ہے، لیکن ایک کام جو مسجد ہے، شیبی مسجد، یہ ہم نے خالص اللہ کے لیے بنائی ہے، کبھی اس پہ
1 रुपया इस पे से हमने ज़ात पे नहीं लगाया, अपनी औलाद पे नहीं लगाया, यहाँ तक कि कभी तनख्वाह नहीं ली, कभी पेट्रोल की मद में नहीं लगाया, मोबाइल की मद में नहीं लिया, कमीशन की मद में नहीं लिया। जो अल्लाह के बंदे पैसा देते हैं 100% मस्जिद के अंदर लगाते हैं, और कोई बंदा 100 बार कसम का भी कहे तो हम खा सकते हैं कि ये 1 रुपया जिंदगी में मस्जिद का अपने ऊपर नहीं लगाया। मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि ये एक नेकी खालिस्तन 100% अल्लाह के लिए है। बाकी कई कमियां कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन मस्जिद के पैसे को कभी ज़ात पे नहीं लगाया, मस्जिद का पैसा कभी तनख्वाह की मद में भी नहीं लिया, और मस्जिद का पैसा कभी इधर उधर नहीं खर्च किया। ये इंशाअल्लाह हमारी कामयाब ज़िंदगी का बाइस भी है, लेकिन कब्र और आखिरत की निजात और कामयाबी का ज़रिया बनेगा। और अक्सर अल्लाह के सामने जब दुआ करते हैं तो यही लफ्ज़ कहकर, या अल्लाह ये नेकी, ये तेरा खूबसूरत मरकज़, तेरा घर, क्योंकि आप भी ऐसी कोई नेकी ज़िंदगी में करें, एक नेकी लाजमी ऐसी रखें जो कम अज़ कम अल्लाह को आप वसीला के तौर पे पेश कर सकें। फिर आप देखिएगा आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।